بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ ہماری آج کی ویڈیو ایک نیا فتنہ ہے، اور آج کل کیونکہ میڈیا کا دور ہے تو یہ فتنے جو ہیں عوام کے سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے گھروں میں مجلسوں میں کہا جاتا تھا، لیکن اب یہ ویڈیو کے ذریعے سب تک پہنچ رہے ہیں، اور یہ بہت اچھا بھی ہوا کہ کیونکہ ہمارے اپنے ہی منافقین جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے اور ان کی صفائی پیش کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی مرزا نے کہا تھا کہ اسی قرآن کو مانتے ہیں، وہ ان کا الگ قرآن نہیں ہے۔ تو اب اسی بات کو اب وہ جن سے یہ منسوب ہے وہ خود ہی اب تردید کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ان کی طرف سے تردید کیا کرتے تھے اب وہ ذلیل ہو رہے ہیں سب کے سامنے، اور بہت ہی اچھا ہوا۔ ان منافقین کو عوام بھی دیکھ رہے ہیں، سنی جو نوجوانوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ پہلے انہوں نے سنیوں کے حق میں ویڈیو ڈالی، جب کافی ان کے سبسکرائبر ہو گئے اب انہوں نے کوشش کی کہ ان سب کو اہل سنت سے ہٹا کے دوسری طرف لیا جائے اور نام لیا جائے اہل بیت کا۔ اہل بیت تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں، کوئی بھی سنی ایسا نہیں ہے جو اہل بیت میں ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ام المومنین بھی شامل ہیں، لیکن ابھی ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے تو ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ تو لیکن ابھی ہم کیونکہ جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو ابھی ہم اہل بیت انہی کو کہتے ہیں، نام ان کے لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سنیوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھی نماز کا طریقہ بھی ان کا ہے تو کس طرح ان کا اچھا ہوگا، صحیح ہوگا؟ جب کلمہ انہوں نے بدلا سب کے سامنے، اذان انہوں نے بدلی سب کے سامنے، تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ تو یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ قرآن شریف کے بارے میں، جو ان کے سب سے بڑے اس وقت اب تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں وہ، اور جو کہہ کے گئے ہیں، جو کر کے گئے ہیں اس کا وہ بھگت رہے ہوں گے۔ انہوں نے اپنی کتاب ہے اسرار کشف، اس میں لکھا ہے کہ قرآن میں ایسی ہی تعریف ہوئی ہے جیسی پرانی آسمانی کتابوں میں ہوئی تھی، یعنی یہود و نصارہ نے جنہوں نے اپنی کتابوں میں توریت و انجیل میں جو تعریف کی ہے اسی طرح کی تعریف قرآن میں بھی کی گئی ہے۔ تو یہ اس کا عقیدہ ہے، اور اسی کے گماشتے جو ہمارے پاکستان میں ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن شریف سے آیتیں نکال دی گئی ہیں، کیونکہ ان کو تو اپنی اہل بیت کے اور 12 اماموں کی آیتیں نہیں مل رہی، تو اس لیے انہوں نے اس کا الزام لگا دیا قرآن شریف پہ کہ اس میں سے وہ آیتیں نکال لی گئیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا ذمہ لیا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ نہ کوئی اس میں سے آگے سے کوئی داخل کر سکتا نہ پیچھے سے۔ ان آیتوں کو نہیں مانتے، باقی جو آیتیں ان کی اپنی فضیلت کی نہیں بھی ہیں ان کو اپنے پہ منسوب کر دیں گے ہمارے بارے میں، خلافت کو اپنے بارے میں منسوب کرتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے بارے میں آیت کی اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ وہی بات ہو گئی جیسے قرآن نے کہا تھا نا کہ جو اپنے مفاد کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو لے لیتے ہیں اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو منافقین کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ یہ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، نہ اس میں کوئی داخل کیا گیا اس میں سے کوئی نکالا گیا ہے، اس کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا۔ نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اور میں ایک اور بھی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ جنگ صفین ہوئی، اس میں جو فیصلہ ہوا وہ قرآن پر، کہ قرآن پہ فیصلہ کرتے ہیں، تو حضرت علی فوراً مان گئے۔ تو حضرت علی کس قرآن کو مانے؟ ٹھیک ہے نا، اسی قرآن کو مانے نا، اس قرآن کو آپ مانتے تھے کہ یہی قرآن ہے، اسی لیے تو آپ نے وہ جنگ ختم کر دی، اور تقریباً 3 سال تک پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی، اسی وجہ سے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اور قرآن کو مانتے ہوئے کیا۔ جبکہ حضرت علی کو یہ بات منسوب ہے کہ آپ قرآن شریف کو لے کے آئے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج کے بعد اس کو کوئی نہیں دیکھے گا اور یہ میرا بیٹا ہی لے کے آئے گا۔ تو یہ آپ سے منسوب ہے، اب اس سے اندازہ لگا لیں، تقریباً 25 سال بعد جنگ صفین ہوتی ہے، اس جنگ میں تو آپ اسی قرآن کو مان رہے ہیں اور اسی قرآن پہ فیصلہ کروا رہے ہیں، اور اسی قرآن کی وجہ سے جو اپنے سب سے بڑے مخالف تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے صلح پہ تیار ہو گئے اور اس کے بعد ان سے جنگ ہی نہیں ہوئی۔ لیکن جو آج کے دور کے منافقین ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نعوذ باللہ تحریف کی گئی ہے۔ تو یہ فتنے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میں ایسے فتنے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے، تو یہ فتنوں میں سے کئی فتنے اب سامنے آ چکے ہیں، اور پہلے جو باتیں چھپ چھپ کے ہوا کرتی تھیں اب وہ عوام کے سامنے آ گئی ہیں۔ صحابہ کرام پہ جو
गुस्ताखियाँ की जा रही हैं वो भी सामने आ गई, अमातुल मोमिनीन पे जो की जा रही हैं वो भी सामने आ गई। और अब हद तो ये कि कुरान शरीफ के बारे में कहा गया तो इसमें भी तारीफ हुई है। और अब एक नया फितना शुरू हुआ है कि अम्बिया से भी अफजल है गैर नबी, जबकि हमारे अहले सुन्नत वल जमात में ऐसा कहना कुफ्र है कि किसी गैर नबी को नबी से अफजल नहीं कहा जाता, और जो भी कहेगा वो कुफ्रिया बात करता है। तो एक ये नया फितना आया। तो आहिस्ता आहिस्ता सारे फितने इंशाल्लाह सामने आ जाएंगे और फिर ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि नाम तो लिया जाता है इस्लाम का, मुसलमानों का, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। और जो मुनाफिकीन है अहले सुन्नत वाले जो सुन्नियों को कहते हैं कि वो सही है, मुखालिफिन, तो इंशाल्लाह अवाम अब उनको भी देख रहे हैं और उनकी एक एक बात को जांच भी रहे हैं और खुद मुखालिफिन के अपनी वीडियो से सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि उनकी जो सफाइयाँ पेश की जाती थी वो सब झूठ था, धोखा था, फराड था और सुन्नियों को धोखा देने की एक साजिश थी जो नाकाम हो गई। और इसमें बहुत सारे जो हमारे उलमा है सुन्नियों के, अहले सुन्नत वल जमात के, वो पेश हैं और उन्हीं की वजह से ये जो किताबी हैं, इल्मी किताबी, ये अपनी साजिश में नाकाम हो गए। चाहे इल्मी किताबी हो, कोई हमदर्द हो या इसी तरह के मौलाना इसाक हो, कोई भी इस तरह के लोग हों, वो सब अवाम के सामने उनके नापाक जो अज़ाइम थे वो भी आ गए और अवाम ने अब उनको उनकी जो औकात थी वो याद दिला दी है। अब वो बार बार जो है तरदीदें करते हैं और अपनी वीडियो की दोबारा वो माफिया मांगते हैं कि नहीं हम मेरे गलती हो गई थी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब सुन्नी अवाम इनके दोबारा झांसे में नहीं आएंगे। और कुरान भी यही है, अहले बैत भी यही है। अहले सुन्नत के नज़दीक अहले बैत काबिल एहतराम थे, हैं और रहेंगे। सहाबा काबिल एहतराम थे और हैं और रहेंगे। अमातुल मोमिनीन काबिल एहतराम थी, हैं और रहेंगी। और हमारा यही अकीदा है कि हम दोनों में कोई तफरीक नहीं करते। हमारे लिए सहाबा, अमातुल मोमिनीन, अहले बैत सभी काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त हैं और काबिल तक़लीद है। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।